ایک سورہ فاتحہ سے یاد فرمانے جملہ مرحوم مومنین و مومنات، بالخصوص حاضرین کے تمام رشتہ دار مرحومین، اور میرے استاد کی والدہ مرحومہ کا بھی انتقال ہوا ہے آج دوپہر کو، آئیے ان تمام مرحومین کو یاد فرمانے۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصر الحسب في ذروة القاهر الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، اور آج کی گفتگو بھی ہے فرش عزا کے آداب، ایتھکس اور ایٹیکویٹس پہ. ماشاءاللہ. تو زحمت دیتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ تاکہ پیچھے جگہ ہے، خاص طور سے نوجوان بچے میرے دوست تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے کے لوگوں کے لیے جگہ رہے. اور آپ کو اس زحمت دینے کی وجہ سے ایک یہ دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگار آپ کو اور ہم سب کو ان صفوں میں جگہ عنایت فرمائے کہ ہم ناصرین امام زمانہ انتقام خون حسین لینے کے لیے بن سکیں انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کے ایک بلند نعرہ اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected elders, dear brothers and sisters, we are going to continue our discussion with few more questions. As we already discussed about the dhikr of Allah and also the nur through which Allah has revealed, sent His dhikr. We already had a discussion about the importance of azadari, and this azadari
the essence of it is nothing but getting the closeness to Allah. This azadari itself is preparing us for the hujjat of Allah. This azadari is registering our shahada that I am among those who are the party of Allah. To continue this discussion, that what Allah says, if you want to become successful, whose party you can be and what it is termed as. The terminology of the helpers of the hujjat of Allah. And if this azadari has such an important reward and considered as an important worship, then what are the ethics or etiquettes of this azadari? Does it have any etiquettes? If it does, then what are the etiquettes to keep in mind? Now, looking at your face, you might be thinking, this seems to be either dry or a very lengthy majlis. پر محمد و آل محمد صلوات And I want to assure you that it will be because it's Friday night. So Dr. Hadi was saying there is no limit for Friday night. Mu'mineen have requested that we can be in the dhikr of Imam Hussain alayhi salam. Inshallah, but some of these points to ponder today are really important for us. Yes, they are reminders, they are for myself as well as for our children. Of course, our elders already know this, but we repeat this as a remembrance why it's important. To keep the sanctity of azadari, to keep the importance of azadari. To begin with, this verse of Quran where Allah is reminding people by saying, "O those who believe, O believers, become the helpers of Allah. Become those who will be helping Allah." Like how, by giving an example, like how Isa, son of Maryam, said to his Hawariyun, to his disciples, saying, what? Man ansari Allah, who among you can help me in the way of Allah? Pay attention on the sentence of Hazrat Isa and the response of the disciples of Hazrat Isa. So what he is saying, Hazrat Isa is asking his disciples, Man ansari ilallah, who among you can help me in the way of Allah? All al-Hawariyin, then Hawariyin, the disciples of Isa answered, Nahnu ansarullah. So the disciples of Hazrat Isa who replied to the call of Isa for the help in the way of Allah said, we are the helpers of Allah. Explanation is, if you are helping Hujjat of Allah, then you are Ansarullah. So Allah is reminding that it has such an important designation that you get by helping the Hujjat of Allah. If you stand up, if you reply the call of Hujjat of Allah, then you are Ansarullah. That means by replying to the call of Imam Hussain alayhi salam's Hal min Nasir, by saying Labbaik ya Hussain, we actually saying we want to become Ansarullah. Please recite as-salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لبیک یا حسین 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 صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Such an important honor for replying to the call of Imam. 6th Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Regarding this verse said,
It was the Hawariyin of Isa who helped him in this cause are his Shias. And our Shias are our Hawariyin. And then Imam said, وَأَمَّا مَا شِيعَةٌ, and our Shias are more obedient than the Hawariyin of Isa. Imam is saying by this statement, remember Imam Hussain alayhi salam also said, the companions I had, no one had such a companion. By this, Imam has a faith, Imam has this understanding from the lovers and followers of Imam that if you want to be the Shia of Imam, then know that you are the Ansar of Allah, but also you are more obedient than any other ummah in the world. So we have to be on this expectation. If becoming an Ansar of Allah is nothing but this azadari helps us to be Ansar of Allah. Now, to explain this, Ansar of Allah itself, helper of Allah. Is it possible that a human being created by Allah does not have ability, does not have control, have problems with his own life, have problem with his own money, have problem with his own job, have problems with his own car, have problems with his own house, doesn't have ability on his health, doesn't have any prediction what he can do and cannot do, doesn't have any ability on what he can do after certain time, and against what? Becoming a helper of Allah, and Allah is what? The one who can just say kun fayakun. If he says be it and then it becomes it, then how a human being is becoming a helper of Allah that does not have any ability except from the tawfiq, the capability given by Allah? What it means is Allah is taking a test through this, that your ability is not required. Allah is giving you the ability. The only thing required is your decision that you want to be the helper of Allah. If you decide that you want to be helper of Allah, if you take your step, then you see the example of frog. When frog said, Allah is enough to save Ibrahim, I just want to register my witness that I am among those who want to save Ibrahim. By becoming the helpers of Allah, you are just registering your name that you want to be Ansar of Allah, not against those who are Ansar of Allah. Subhanallah. Please recite the salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We do not have ability. Whatever we have is given from Allah. This is an example that whatever we have that's given from Allah, we spend in the way of Allah to become Ansar of Allah. So Allah has given me hands and legs. I pray my namaz. I go to the majlis and attend. I do matam of Hussain and participate in azadari. Allah has given me wealth. I use my wealth to donate in the way of Allah and prove that, oh Allah, this is not mine, you have given me. And I want to be helper of Allah. Has given me health. Allah has given me more ability. I do more physical work. Allah has given me ability to talk, recite a majlis. If Allah would not have given me this ability, I cannot recite. So I say, Allah, Alhamdulillah that you have given me this ability. Then it's important that I recite. Allah has given me ability to recite Noha. I recite Noha. Allah has given me ability to do matam. I do matam. Allah has given me ability for everything. So I complete those actions to prove and register my interest that I want to be the helpers of Allah. More than that, Allah has given me life. And I want to say, by saying, Ya Abdullah, if I would have been in Karbala, I would have sacrificed myself and my life in your way. So my registering my name
is nothing but Allah, you have given me my life and I want to sacrifice that life for the hujjat of Allah. MashaAllah. And it is not easy to do that. That is the reason we are training ourselves to sacrifice ourselves for hujjat of Allah. If such an important and honorable task, then it must require special ethics, etiquettes and procedures. It's not possible that MashaAllah. such an important responsibility and then you just do whatever you can. No, you just do whatever you can in your ability, but it does have its etiquettes, its ethics and morals and procedures how you should do it. Because Azadari Majlis itself, like I said in the virtues of Shaza earlier, it has great rewards. Along with those rewards, along with other reasons why we attend these majalis, is one such reason that we want to become the helpers of Allah. We want to become helpers of Hujjat of Allah. We want to become Ansarullah by becoming Ansar Imam Mahdi. So we join this majlis and say, every time we remember, I am here to give condolences to you because you are the living son of Imam Hussain. I am here to prepare my soul, to train myself and be a helper for you. So if I am coming to such a gathering where I am giving condolences to Imam of my time, and such a gathering, another thing, which has the presence of mother of Imam Hussain alayhi salam. We want to know the intensity and importance. The mother of Imam Hussain alayhi salam, the one person with whose intercession, with whose tawassul du'as are accepted. Such a high respect, and me, a person who forget Allah many times in my life, who do mistakes, go back to Allah and say, Allah, I am sorry. I ended up doing sin. Me, who do not have the ability to live my life like Allah would like me to, on one side, and be in the majlis, in the presence, in a gathering where the daughter of Rasulullah is present. How much importance? Rasulullah used to stand up when Janabi Sayyida used to come. Make her sit in his place. Who is Rasulullah? The one for whom the entire universe should stand up. The entire prophets should stand up. He used to stand up for Janab Zainab. And I say this all the time when I'm reciting in Urdu also, and I want to say it in English as well. Believe me, this is not the criteria of showing love of a father to a daughter. Otherwise, those who cry out for sunnat would have been doing this much more than anyone else. Rasulullah was not doing this just showing the love of a father to a daughter. Rasulullah was showing the importance of Janab Zainab because she is the markaz by saying salam upon you, O the one who is Ummi Abiha, O the one who is the Ma'adar al-Nabuwa wal-Risala, O the one on whose children are all the Imams. لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Such an honor. How it cannot have any ethics, etiquettes or procedures? It does. It's important for us to start implementing, and I'm sure we implement it. We are just repeating some of them so that we remind ourselves, and if we are missing on anything, try and include it. One such important thing is
to join majlis with wuzu. Any ibadat that we do that requires purification of mind and soul, and also ablution. So for ablution, we should join with purification. Now the challenge is, it may take 1 hour. I will travel from half an hour distance. I know in Newcastle you may not, but in other places. I'll start with wuzu from my home. I could take 1 hour, but believe me, there are places people travel 2 hours, 3 hours every day for the majlis. If we do not have to travel that much, then alhamdulillah, it's a great blessings of Allah for us. But importance it has that people travel 2 hours, 3 hours, go to the majlis, attend and then come back. So even if they travel half an hour as an average, 45 minutes as an average, and then attend the majlis. If the majlis have been 1 hour, 2 hours, and we say, well, I'm not able to keep up my ablution that much time. I'm not able to keep up my wuzu that much time. That's fine. Allah reward us with the intention and niyyah, not with what capability we do not have. If I have this intention when I leave my home, saying I'm doing wudu so that I'm going with wuzu to the majlis of Hussain, even if I'm not able to keep up the wuzu by the time I reach majlis, but Allah is so kareem that He can give me reward of attending that whole majlis by wudu. Because Allah knows, Allah reward me for the niyyat and intention. Having that niyyat and intention is important. That I want to attend majlis with wuzu. Second thing, reward does not start when I come to the majlis. Reward starts when I intend to go for majlis. Let me explain. Not only for majlis, for every good action. Whenever there is a situation that the servant of Allah try to do a good action versus a time when a servant of Allah does a sin, there is a difference how Allah made the angels to write for us. If the believer, if the servant of Allah, may Allah give us tawfiq, intend for the sin, give us tawfiq to be away from it. Allah says, wait, do not write. He may not do it. Does the sin, Allah says, give some time, he may repent for it. Whereas when servant of Allah, when a mu'min intend he want to do a good action, the angels wait. They should wait until he do the good action. Allah says no. If he has intended for the good action, write it, he will go and do it. So the sawab, the reward starts when I intend from my home that I will go for the majlis. My driving time, my time for going to the majlis. It may sound difficult for some of us to know, my elders already know this. But let me try and explain with an example that some of us may know, especially if we are in the train. The call-out charges, if someone goes, does not start when he reach the premises. Subhanallah. Already some of you have a head nodding, you know. The call-out charge starts from the time persons start to come to your place to do an assessment, and after assessment do the task, and when finish the task, you will say, okay, I have totally given 2 hours for this. And you go, well, you have been here only half an hour. It was a half an hour job. So the person will say, no, the call out starts
I have started my login, whatever device I have, from the time I started for this job. So the people, those who are here, have this tendency to reward for the time given on their job. Imagine Allah who want to reward in abundance for His believers. That is the reason Allah reward you from the time you intend to do the good job. That's the reason when we intend to go for the majlis, reward has started. So when we reach majlis, reward is going on, time counter. Until we reach back. The catch here is, I wanted to mention, part of the etiquettes is to doing honesty with the commitment of that time. Subhanallah. And I'm saying this for myself. And I'm saying this for my brothers, elders. They already know this. Why am I saying this? I could start to go for a majlis. And then I think, oh, we'll go long. Let's have a juice on the way. Let's meet my friend on the way, do a bit of a catch up that I'm missing on. And then I'll reach by the time it's just before my time. This is the challenge. One of the important etiquette of Azadari is, I have intended for the majlis of Imam Hussain alayhi salam. Then I should be doing honesty to the time committed for Hussain. And try and avoid the time which is not for majlis, the time committed for the majlis to be part of the majlis. Third thing, from the first point, if we have to do purification of physical body with the ablution, then we need to have purification of mind and soul as well. How can I do the purification of mind and soul? By joining majlis with khulus. By not having any other reason for joining the majlis except for the purpose of giving condolences to Janan Zahra. By giving condolences to Imam of our time. There should not be any other reason. Yes, of course, part of this majlis is, yes, I will not meet some of my old friends. I am going to meet different family and friends. This is a place which will bring all professions, every good personality together. You make a close bond, help each other, uplift community. Yes, there is. But the niyyat and khulus should be that I'm going for the majlis. Subhanallah. And that is just in my mind. And isliye Allah says, Al-amalu bin-niyya wal-niyyatu bil-ikhlas. The actions are accepted based on your niyyah. And your niyyah is dependent on your sincerity. If your sincerity is, I want to go to the majlis of Hussain so that I can do Azadari of Hussain, then anything else that is part of Azadari, yes, that is valid for me, but my khulus should be, my sincerity should be that I want to do Azadari. Another important point. When we join majlis, we dress appropriately, yes. But even this black dress that is attributed for Azadari, that has its reward. Why? Because this dress reminds me Imam Hussain alayhi salam's musibah. It's a Sha'air Hussain. Inshallah, I'll discuss more about Sha'air Hussain and Sha'airullah later. But why an effort increases my reward? Just by having this effort there, I want to dress appropriately for giving condolences. It is a commemoration that I am going to join.
enjoy, finally when I'm here, then it's important to listen. Sometimes we may not understand everything when we listen. So what can we do? Some of the things that we may feel, okay, it's getting dry, or it's in a different language, I'm not understanding it. In that moment, I can just think, I am here to give condolences to Imam Zaman Ajaballah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. That in itself will elevate my inner personality. Once a challenge becomes, because everyone is a human being, and I am saying these because these are part of the ethics of Azadari. Someone had a mistake in reciting the Noha. Maulana had a mistake in reciting the verse of Quran. Or if someone who were reciting had an error. I need to remember that I am in a gathering of commemoration. Even if there is an error, that does not make me to make a joke or laugh about it. In the beginning, remember we said, we are in a gathering where the mother of Imam Hussain is here to take condolences. What is the normal behavior when we go and give condolences even to our friends and family whose family member has passed away? We try and show our sad face. We do not say or joke or laugh to make them upset. If we care about that for our friends and for whom we say, may I be sacrificed, my life, my parents sacrificed for you, then it's important to stay as a commemoration. In the same way, another point, it has a great reward to participate in the Saf of Azadari, closer and closer, in the Saf of Matam, everywhere. Like if we join the Namaz-e-Jama'ah, then we see the preference. The first row, the right side, then the left side has more reward. Why? This reward is there so that you come forward to get the hasanah, take sabaqat, take precedence, to get the reward from Allah, the more closer you want. And another intention, the more closer intention that I have, that I want to be Ansar of Allah, then I have to try and come closer and closer and not feel shy about being in the closer or being in the Saf of Matam. Now the challenge is, if I don't know the Noha being recited, the Salam being recited, the Matam, trying to participate in that itself has a great reward. That reward itself shows my aspiration to be Ansar of Imam Zaman, Ansar of Allah. In the end, one of the important things is to cry for Imam Hussain. Because if we have a family member, do we feel shy if we have our beloved family, our father who passed away? No. Then imagine Hussain, for whom Rasulullah have set so much importance. Imagine the children of Karbala. If I don't get tears, then what I can do, I can put my head down and become sad. 60 Imam Jafar Sadiq alayhi salam said, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Even if we make sad face, or the face that we try to cry, Allah will make Jannah obligatory for such a person, such a lover of Hussain, who spend his time like this for Azadari of Hussain.
اور یہ مشکل نہیں ہے، صرف ایفرٹ کی ضرورت ہے، ورنہ ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلے ہیں تو علی نام لیا ہے میں نے۔ نعرہ ہم وہ ہیں جو ہماری تمنا یہ نہیں ہوتی کہ بیٹا بیٹی بولنے لگے تو پہلے بابا کہے، ماں کو پکارے، نہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے زبان، ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلے ہیں تو علی نام لیا ہے میں نے، ہوئی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو، ہوئی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو، ماں کی آغوش میں ماتم کو کیا ہے میں۔ ہماری ماؤں نے یہ سکھایا ہے، اسی لیے سکھایا ہے آغوش میں ماتم کر کے، کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزارنا کہ ماتم فراموش نہ ہونا، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ نام حسین سے جدا نہ ہونا، کیوں؟ کیونکہ زمانہ غیبت کچھ اور نہیں ہے، شب عاشور کا جو خیمہ حسینی تھا بالکل وہی کیفیت ہے غیبت امام زمانہ۔ اگر انسان اس پہ تفکر کرے کہ پوری کی پوری زندگی غیبت امام زمانہ کچھ اور نہیں سوائے اس امتحان کے ہے کہ وہاں حسین نے کہا تھا میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں جو کوئی جانا چاہے چلا جائے، اور وہاں جو حسین کے اصحاب تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے انصار اللہ ہونے کی دلیل کو بتایا، معراج کو بتایا یہ کہہ کے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائے پھر بھی زندگی ملیں گی تو آپ پر سے قربان کریں گے۔ تو یہ درس دہرایا اسی لیے جا رہا ہے کہ زمانہ غیبت وہی ماحول ہے کہ چراغ امام حسین کا شب عاشور ہو، خیمہ یہ عزا خانہ ہو، یہاں بیٹھے ہو اور امام زمانہ کے لیے کہہ رہے ہو مولا ایسی توفیق دینا کہ پوری زندگی گزاروں تو آپ کا ناصر بن کے گزاروں۔ اور اگر ایسی زندگی گزرے گی تو یقیناً انصار اللہ ہے، اور اگر انصار اللہ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کیا مقام ہوتا ہے تو ایسے چاہنے والے، ایسے محبت کرنے والے کو دیکھنے والے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ کیا یہ بڑے ہونے کے بعد آغاز ہوتا ہے؟ کیا یہ عمر کے ایک اس حصے میں آنے کے بعد کہ جہاں بوڑھا ہو گیا ہو جب ہوتا ہے؟ نہیں، حبیب نے بتایا بچپن سے، جب جناب مظاہر نے رسول خدا کو دعوت دی، حبیب آ گیا حسین کے پاس، میرے بابا نے آپ کے نانا کو بلایا ہے کھانے پہ زہرانے، آپ بھی ضرور تشریف لائیے گا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ بات ہوگی، اشتیاق محبت حسین حبیب کے دل میں اتنا تھا کہ انتظار کر رہے تھے کب آئیں گے حسین، یہاں تک کہ بلندی پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تاکہ دور سے معلوم ہو جائے کہ آ رہے ہو۔ اللہ نے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اشتیاق محبت حسین جو اس موقع پہ حبیب کے دل میں تھا وہ انتظار حسین تھا، آج وہ انتظار فرزند حسین کی ضرورت ہے دل میں، وہ کیفیت کی ضرورت ہے۔ حبیب بلندی سے دیکھ رہے تھے، پیر پھسل گیا، بلندی سے گر گئے، خبر ملی جناب مظاہر کو کہ آپ کا بیٹا جام بحق ہو گیا، اوپر سے گر گیا بلندی سے۔ تو جناب مظاہر نے سوچا کہ اگر رسول کو معلوم ہوگا کہ میرے گھر میرا بیٹا مر گیا ہے تو کہیں یہ شرف مجھ سے باقی نہ رہ جائے، کہیں میری دعوت ملتوی نہ ہو جائے، رسول کا گھر میرے گھر میں قدم آ رہا ہے، یہی میرے لیے نعمت ہے۔ اپنے بیٹے کو ایک حجرے میں رکھا اور انتظار کرنے لگے، رسول خدا آئے امام حسین کے ساتھ، جناب مظاہر نے اہتمام کیا، کہا یا رسول اللہ بسم اللہ، اور رسول خدا نے دیکھا حسین بسم اللہ، حسین شروع نہیں کرتے، کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا نانا آپ کے میزبان نے آپ سے بسم اللہ کہا ہے،
جب تک کہ میرا میزبان مجھے بسم اللہ نہیں کہے گا میں کیسے شروع کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول اللہ حبیب کہاں ہے؟ باپ کا دل تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سارا ماجرا بیان کیا کہ یا رسول اللہ انتظار کر رہا تھا. اب یہ میرا جملہ ہے، یقیناً کہا ہوگا کہ کہاں ہے حبیب کو لاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حبیب جو کربلا میں حسین کا ناصر ہو، جو انصار اللہ ہو، وہ ابھی سے جہاں بحق ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ اس حجرے میں 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اور پھر اس کے بعد حبیب اٹھ کے بیٹھے. جب حبیب اٹھ کے بیٹھے تو دنیا نے دیکھا ہے حبیب کی حسین کے لیے محبت، کہ ایک بچہ تھا جہاں جہاں سے حسین چل کے جاتے تھے وہاں سے خاک اٹھاتا تھا، اپنے سر پہ رکھتا تھا تبرک سمجھ کے. اسے کہتے ہیں انصار اللہ کی معراج، جسے حبیب نے بتایا کہ حجت خدا کے پیروں کے نیچے جو دھول ہے وہ دھول سے منسلک ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسے کہتے ہیں کامیابی. میرے موضوع میں نہیں تھا، بات یاد آ گئی ذہن میں تو عرض کرتا ہوا چلو. دربار یزید کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، مختلف ممالک کے سفیر ہیں. اس میں مشہور واقعہ ہے، روم کے سفیر نے کہا کہ یزید تو جو اتنا خوش ہو رہا ہے کہ میں اپنے سامنے تشت طلا میں سر رکھا ہے، ذرا مجھے اس کی تفصیل تو بتا کہ یہ کون ہے، کسے مارا ہے، کیوں خوش ہو رہا ہے. یزید نے کہا میں جشن منا رہا ہوں، خوشی میں آیا ہے، تو کھا پی، تجھے اس سے کیا. اس نے کہا کہ میں جب واپس جاتا ہوں تو مجھ سے میرا حاکم پوچھتا ہے تو میں اسے کیا بتاؤں. اگر تو مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتائے تو میں اسی بات کو جا کے وہاں بتاؤں گا روم میں، تاکہ وہ تیری خوشی میں شامل ہو سکے. یزید نے کہا کہ یہ حسین کا سر ہے. اس نے پوچھا حسین کون ہے؟ کیا کوئی عرب کا نامی گرامی نہیں ہے؟ کہا حسین ابن علی. حسین ابن علی کون؟ اس کی ماں کون ہے؟ کہا فاطمہ. کہا کون فاطمہ؟ فاطمہ بنت محمد. یزید کون محمد؟ وہی جو تمہارے رسول ہیں. جملہ سنیں، یزید وائے ہو تجھ پہ، میں داؤد کی نسلوں میں کئی اولاد کے بعد بیٹا ہوں، لیکن آج بھی میرے لوگ میرے قدم کے نیچے سے مٹی کو برکت سمجھ کے لیتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں داؤد کی نسل میں ہوں. تو نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جبکہ صرف درمیان میں ایک بیٹی اور خود کو مسلمان سمجھتا ہے. انصار اللہ جو حجت خدا کو پہچانے حبیب نے سکھایا. اور حبیب کب تک؟ اچھا یہ ایک مثال حبیب کی ہے. انصار اللہ ورنہ ہونا ہے تو کربلا کے تمام امام حسین کے اصحاب ہے نا، امام نے جملہ اسی لیے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. امام حسین نے وہ تاریخی جملہ کہہ کے بتایا کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو انصار اللہ بننے کے لیے اس عالم میں کھڑے رہے کہ پھر ان کے سامنے بھوک و پیاس آئے کوئی بات نہیں، ان کے سامنے لاکھوں کی تعداد آئے کوئی بات نہیں، ان کے سامنے تخت و تاج آئے کوئی بات نہیں، ان کے سامنے جو کچھ آئے کوئی بات نہیں، صرف ان کے زبان پر ایک ہی نام تھا، وہ تھا لبیک یا حسین. کیونکہ وہ اس آیت کی ترجمانی کر کے بتا رہے تھے. وہاں عیسیٰ نے پوچھا تھا من انصاری اللہ، یہاں فخر عیسیٰ فاطمہ کا لال حسین ابن علی ہے، اور اس حسین کے لیے لبیک کہنا انصار اللہ بننا ہے. اسی لیے انہوں نے بتایا کہ زندگی کی کوئی شے اہم نہیں ہے سوائے اس کے کہ حسین کو لبیک کہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے اصحاب حسین کے. اچھا ان میں مثال اور
लेकिन जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन ने जो मुकालमा किया है हुर से, हुर तो बाद में आए ना, लेकिन ये भी एक सबक है कि अपने दोस्त को अपनी मोहब्बत की वो तर्जुमानी करो कि जहां जरूरत है वहां अपनी मोहब्बत के साथ हक की याद दहानी बताओ। दोनों नामवर, दोनों सिपह सालार, दोनों का बड़ा नाम, जनाब हुर का और जनाब ज़ुहैर का बेहतरीन मुकालमा है। जानते हैं हुर ने क्या कहा? हुर ने कहा, ज़ुहैर तुम तो गैर जानिबदार थे, तुम नहीं चाहते थे इसमें हिस्सा लो, तो अब फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि हुसैन के साथ हो जाऊं? मैं तो मुसलमानों का काम कर रहा हूं, खलीफतुल मुस्लिमीन के अहम मनसब पे हूं, मैं अपने लश्कर का सरदार हूं। तुम खुद जो गैर जानिबदार थे मुझे कहते हो कि हुसैन के साथ आ जाओ। ज़ुहैर ने क्या जवाब दिया? ज़ुहैर ने कहा, हुर पहचानो हक किसकी तरफ है। तुम समझते हो खलीफतुल मुस्लिमीन के, मुसलमानों के एक बेहतरीन ओहदे पे दिफाए इस्लाम के लिए खड़े हो, जबकि उसके मुकाबले पे आए हो जो फर्जंद रसूल है। और इसीलिए जनाब हुर ने उस मेराज, उस किरण को बताया जो दिल में जल रही थी, उस एहतराम को, कि देखिए इमाम हुसैन उस सखी का नाम है कि जिसने हुर के लश्कर को सैराब किया जब वो बेइंतहा प्यासा था। हुर ने ये चाहा ना कि रास्ता रोके, अली का सखी बेटा है, उसके अलावा कोई और कर नहीं सकता। इससे पहले कि कोई और बात हो, हुसैन ने कहा, भैया बाद में लश्कर प्यासा है, उनके जानवर थे, सहरा में पानी कीमती होता है, लेकिन हुसैन ने सहरा, ऐसे ऐसे प्यासे थे जो प्यास से बदहवास हो गए थे, इमाम हुसैन ने अपने हाथों से पानी पिलाया। और हुर ने क्या एहतराम दिखाया? जब हुर ने लजाम फरज पे हाथ रख के रोका तो हुसैन ने कहा कि हुर तेरी मां तेरे गम में रोए, मुझे रोक रहा है? हुर ने जवाब दिया, फर्जंद रसूल, अगर अरब में किसी और ने कहा होता तो मैं इसका जवाब देता, लेकिन मैं क्या करूं कि आपकी मां का नाम इतना मुहतरम है कि मैं समझता हूं बगैर वजू के लिया भी नहीं जा सकता। इसी हिदायत की किरण को हुसैन ने उस मकाम तक पहुंचाया कि हुर को उस मकाम से अंसारुल्लाह तक ले गए। अंसारुल्लाह बनना इसीलिए कामयाबी है, हुर ने बताया कि अगर अंसारुल्लाह बनने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे, दुनिया समझेगी तुम्हारे पास कल तक सब कुछ था। इतने बड़े लश्कर के सरदार थे, नाम था, शोहरत थी, बल्कि जब उमर साद ने कहा कि हुर तुझे क्या हो गया है, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, और जब हुर ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि हक को बातिल के दरमियान हूं, हक हुसैन की तरफ है, जब ये देखा कि तेरे हाथ कांप रहे हैं तो जुमला कहा, अगर मुझसे पूछता कि अरब में कोई सबसे शुजा बहादुर कोई है तो मैं तेरा नाम लेता, लेकिन तेरे हाथ कांप रहे हैं। ये सब कुछ एक दिन पहले तक था, दुनिया समझ रही है कि सब कुछ हुर की कदमों की ठोकर पे है, लेकिन हुर ने सब कुछ कुर्बान करके बताया कि हुज्जत खुदा के लिए दे देने का फर्ज ये होता है। दुनिया समझती है सब चला गया, लेकिन एक दिन में हुर से हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है और क़यामत तक के लिए रूमाल सैयरा मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है अंसारुल्लाह होने का, ये मुश्किल मकाम है, आसान नहीं है ये सैक्रिफाइस करना। क्योंकि अगर सोचे तो बहुत से थे जो चाहते थे और जानते थे कि हुसैन हक पे, बहुत से थे जिन्होंने कहा कि हुसैन से मोहब्बत है, उम्मीद है जंग ना हो, मजबूरी से मैदान में। बहुत से थे
जो इस वजह से लश्कर उमर साद में आए हुए थे कि उनके घर वालों का खौफ था कि अगर वो लश्कर में हिस्सा न लें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उनका मालो असबाब लूट लिया जाएगा। उनके पास कुर्बान होने के लिए मौका था, लेकिन हिम्मत चाहिए थी तो हुर की तरह, हिम्मत चाहिए थी जुहैर की तरह, हिम्मत चाहिए थी तो हबीब की तरह। उस हिम्मत की जरूरत है और उस हिम्मत की ट्रेनिंग के लिए ये आजादारी है कि जमाने के हुसैन के लिए ऐसी ट्रेनिंग मेरे नफ्स की जो मैं वाकयात दोहरा रहा हूं, उन गलतियों को न दोहराया जाए। आगा साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बल्कि ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके बुजुर्गों ने अपनी जान दे दी सिर्फ इस बात पर कि जब उनसे कहा गया कि अली के लिए सब वो शितम कहो, बुरा भला कहो, अभी छोड़ दूंगा, नहीं कहोगे कत्ल कर दूंगा। कत्ल होना गवारा किया, अली को सब वो शितम गवारा नहीं किया। लेकिन औलाद ने कहा कि फर्जंद रसूल, मैं देख रहा हूं कि बहुत कम तादाद है आपके साथ, और अगर इस तरह जंग हुई तो यकीनी तौर पर जाने चली जाएंगी, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे, मैं यमन जाके 2000 का लश्कर लेके आता हूं। किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल, मेरी अमानतें हैं, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मैं ये बेहतरीन अरब का घोड़ा, बेहतरीन तलवार आपकी नजर करता हूं, मुझे इजाजत दें ताकि मैं जा सकूं। हुसैन को तुम्हारे घोड़े और तलवार की जरूरत नहीं थी, हुसैन को तुम्हारे 2000 के लश्कर की जरूरत नहीं थी, बस हुर और हबीब समझा ये रहे थे तुम्हें हुसैन की जरूरत है। सब कुछ छोड़ो, बस अपने आप को हुसैन से ऐसा मुंसलिक रखो तो कयामत तक के लिए वो कामयाबी मिलेगी जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। वरना अगर लश्कर चाहिए तो हुसैन वो है कि जिसको मलाइका के लश्कर ने आके कहा कि फर्जंद रसूल हुक्म दे तो हम आपकी मदद करें, हमला करें, हुसैन ने रद्द कर दिया। हुसैन ने कहा इंसाफ नहीं है। जिन्नात का लश्कर आया और कहा कि फर्जंद रसूल हमें इजाजत दें। सैयद इब्ने ताऊस ने, मलहूफ ने, नफसुल महमूम ने, शेख अब्बास कुम्मी ने नकल किया है, इमाम हुसैन ने कहा इंसाफ नहीं है, तुम इतनी दूर तक चले जाना कि तुम्हें मेरी हल मिन नासिर की आवाज ना आए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मुकाबला इंसान से हो। हुसैन उस मीजान को बनाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि जितने हुर जैसे हैं मैं उन्हें कामयाब करके अंसारुल्लाह बना दूं और कयामत तक के लिए ऐसा मीजान बन जाए, ऐसी बात रकम हो जाए कि हुसैन ने अपने खून से बैअत का गला काट दिया। दुनिया समझे कि खत्म हो गया है, हुसैन बताए कि जीत हो गई है। और गुर्बत इमाम हुसैन के उस आलम पे कि इसके बाद रास्ता आसान नहीं था जो कोई हुसैन तक पहुंच सके। और उस रास्ते के लिए मिसाल उस शख्स की है कि जिसके लिए हुसैन ने अलम भी उठा के रखा और खत भी भेजा। ये खुद कितनी बड़ी कमाल और शरफ की बात है कि हुसैन खत लिख के जिसे बुलाए। ऐसे दोस्त के लिए क्या कहा जाए जिसको कहा हो कि हबीब, आगाज में लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हें मालूम हो कि हम दूसरी मुहर्रम से करबला में, मेरे साथ मेरे घर वाले भी हैं, अगर गरीबुल वतनों की मदद करना चाहते हो तो करबला आ जाओ, वरना कयामत में मुलाकात होगी। ईमान गुरबत इमाम हुसैन के वाकयात में एक वाकया इतना पुराशोर दौर था कि रिवायतें कहती हैं कि हबीब ने सोचा कि इस बात को अपने घर में अपनी जौजा को भी मैं बताऊं कि मैं हुसैन की मदद के लिए जाना चाहता हूं। इतना ज्यादा पुराशोर दौर था।
کتنی بڑی نعمت ہے ایسی زوجہ کا ہونا، ایسے گھر والوں کا ہونا جو تمہیں حق پہ، عزاداری پہ، حسین کی راہ پہ مدد کرے۔ جب خط آیا حبیب نے دیکھا، آنکھوں سے لگا، زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا بلایا ہے کربلا کی طرف۔ تو زوجہ نے پوچھا کیا سوچا ہے پھر؟ حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں حالات پراشوب ہیں۔ زوجہ نے کہا واہ حبیب، تمہیں فرزند رسول خط لکھ کے بلائے اور تم سوچ رہے ہو کہ جاؤ یا نہیں جاؤ۔ حبیب نے غلام سے کہا کہ شہر کے باہر میرا گھوڑا لے کے انتظار کر، میں کسی طرح پہنچوں گا۔ روایتیں کہتی ہے کہ حبیب بڑی مشکلوں سے جب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، اے گھوڑے تو غم نہ کر، اگر میرا آقا مدد کے لیے نہ آئے تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب کا دل بے چین ہو رہا تھا، ہائے کیا غربت آ گئی ہے حسین پہ۔ لیکن حبیب کا دل نرم ہوتے ہوتے اس مقام پہ کربلا پہنچ کے وہ عالم ہوا حبیب کا کہ جہاں حبیب نے غربت حسین کو دیکھا کہ ایک مرتبہ حبیب کربلا پہنچے تو آواز بلند ہوئی تکبیروں کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ زینب نے پوچھا فضہ کیا بات ہو گئی ذرا دیکھنا۔ فضہ نے آگے کہا شہزادی بچپن کا رفیق دوست حبیب حسین کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا فضہ ذرا کہنا فاطمہ کی بیٹی نے سلام پہنچایا ہے۔ ارے جیسے ہی یہ خبر آنا تھا حبیب نے دھماکے لگا لیے، ہائے علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو غربت کہ ہم غلاموں کو سلام پہنچائے۔ اور اسی مقام پہ دوسرا ایک چاہنے والا وہ ہے کہ جس نے ایسے اپنی زندگی کو انتخاب کر لیا اور اس زندگی کو چھوڑ دیا تو جس میں شہرت تھی۔ احباب اعزاء، یہ جو ہمت ہے نا، یہ جو ولولہ ہے، یہ جو کامیابی ہے وہ حر نے دکھائی۔ چاہتے تو یوں ہی حر آ جاتے، لیکن بیٹے سے کہا بیٹا اس طرح نہیں، میرے ہاتھوں کو پیچھے اس طرح باندھو جیسے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، اور میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو کہ میں سامنا کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ بیٹا اپنے بابا کو حر کو لیے ہوئے آگے بڑھا، کچھ قدم بڑھا تھا کہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ کچھ قدم آگے بڑھے، دوبارہ کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ کہا بابا آپ کے استقبال کے لیے ابو الفضل عباس آ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ کچھ دور آگے بڑھے کہ بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ کہا بابا آپ کے سامنے خود بنفس نفیس فرزند رسول حسین ابن علی ہے۔ تو حر نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا۔ حسین نے اٹھایا نا تو ایک ہی جملہ پوچھا، حلی کیا یہ ممکن ہے فرزند رسول کہ مجھ جیسے خطا کار کی خطا معاف ہو جائے؟ لیکن حسین نے نہ صرف خطا کو معاف کیا، بتایا اس آیت کی ترجمانی کو یہ کہتے ہوئے کہ حر تجھے میں نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا حسین نے، یاد ہے نا کہ وہاں کہا تھا کہ حر تو اس وقت آیا ہے، پانی پلایا تھا، لیکن اب یہاں پہ کہا اے حر تو اس وقت میرا مہمان ہوا ہے کہ حسین کے پاس ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے جو تیری مہمان نوازی میں پیش کرے۔ ارے یہ وہی حر ہے جس کے لشکر کو حسین نے سیراب کیا تھا، لیکن حر نے راستہ روکا تھا، تو آج بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حر نے خواہش کی مولا مجھے شرمندہ نہ کرے،
اجازت دیں کہ میرا بیٹا میدان میں جائے. یہاں تک کہ ارباب اعظم جو کربلا کی جنگ ہے آغاز کے حصے کو جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے، جس میں تیروں کی ایک بارش ہوئی اور کئی اصحاب حسینی رخصت ہوئے، اور اس کے بعد جو آغاز ہوا وہ آغاز تھا کہ ایک ایک میدان میں جائے. یقیناً ہر ایک نے میدان میں جا کے اپنی جانثاری کو بتایا ہے، لیکن ان میں دو مقامات اور مجلس کو تمام ہے. بس آپ کے آنسوؤں کے نذرانے کو شہزادی کی بارگاہ میں اسی طرح پیش کریں جس طرح پیش کرنے کا حق ہے. یقیناً ان آنسوؤں کے صدقے میں جو کوئی جو حاجتیں لے کے آیا ہے پروردگار اسے پوری کرے، کسی کے دامن کو خالی ہاتھ نہ بھیجے اور ہر ایک کو امام زمانہ کا ناصر بنائے. ارباب اعزاز دو مقامات ہیں جہاں دل تڑپ جاتا ہے. ایک وہ مقام ہے کہ جہاں مسلم اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اپنے ہاتھ کو تلوار سے ملا کے باندھا تھا، اور جب گھوڑے پہ بیٹھے تھے کمر بند باندھا تھا کہ کمر جھکی جا رہی ہے. وہ اتنے بوڑھے ہونے کے بعد میدان میں گئے اور زخموں سے چور ہوئے نا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تیزی سے حسین پہنچے. حسین نے مسلم کے سر کو زانو پر رکھا. مسلم مسکرانے لگے. تو حبیب نے پوچھا مسلم کیا بات ہے؟ کہا اس سے کیا خوش نصیبی ہو، ایک امام کے زانوں پر سر ہے اور ایک امام سامنے ہے جو میرے وقت آخر آ گیا ہے، اس سے بڑی کیا تمنا ہو. حبیب نے پوچھا مسلم یوں تو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی وصیت ہو کوئی بات ہو تو بیان کرو. روایتیں کہتی ہیں، مخاطل کے جملے ہیں کہ مسلم نے اپنی مٹھیوں کو بند کر کے طاقت کو جمع کیا اور اس کے بعد حسرت سے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. کہا حبیب اسی کا بحال الغریب، اس غریب حسین کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ حسین تنہا رہ جائے. مسلم نے بتایا کہ حسین تنہا نہ ہو، مگر ہائے یہی حسین ہے جس کا کوئی یاور و مددگار نہ رہا. ایک اور مقام اور مجلس تمام، وہ مقام ہو کہ جہاں حر نے گزارش کی کہ مولا سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ میدان میں چلا جائے. تو بیٹا حر کا میدان میں گیا، معرکۃ العرا جنگ کی، یہاں تک کہ بیٹے نے باپ کو آواز دی کہ بابا اب میں رخصت ہونے لگا، اب میں گھوڑے سے زمین پہ آیا. حر اپنے بیٹے کو تلاش کرتا ہوا چلا، آواز دیتا جاتا تھا. ایک مرتبہ آواز آئی ایک کونے سے کہ اے حر ادھر آ جا. اب جو حر آیا تو اس نے دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر حسین کی زانوں پر ہے. حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا مولا اے غلام زادے کے لیے آپ نے کیوں رحمت کی؟ حسین نے حسرت بھری آواز میں کہا ہوئے میں کیسے گوارا کرتا، ارے ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاشیں پائے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا حر کے بیٹے